اس وقت صاحبزادہ مفتی پیر شیخ الحدیث شیخ درس نظامی کے تمام اسباق پر دسترس رکھنے والے اس علاقہ کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے ایک عظیم عالم دین اور مفتی موجود ہیں۔ یہ ہماری خوشقسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس راہ پر چلایا کہ ہم اپنے علاقہ میں اپنے محلہ میں ایک پڑھے لکھے ایک مفتی صاحب اور قرآن و حدیث کے مطابق بات کرنے والے عالم دین کو بلاتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی عنایت، ورنہ دور دراز سے بہت سارا پیسہ خرچ کر کے شعر و شاعری کرنے کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ صاحبزادہ صاحب آپ کو نہ صرف پاکستان میں پہچانا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان صاحبزادہ صاحب کو جانتے ہیں۔ آپ کے شاگرد نہ صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کے شاگردوں کی ایک لمبی لائن کھڑی ہے۔ صاحبزادہ مفتی پیر محمد محب اللہ نوری صاحب دارالعلوم حنفیہ قریبیہ وسیع الشریف کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ یہ مدرسہ 1945 سے بچوں کو مفت دینی تعلیم سے نواز رہا ہے۔ دنیاوی تعلیم بھی عام ہے، دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، نہ صرف بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بلکہ طالبات کے لیے بھی علیحدہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا اسلام کے اندر کنٹریبیوشن ہے، یہ بہت بڑا اسلام کے ساتھ محبت ہے اور اسلام اور دین کی خدمت ہے جو صاحبزادہ صاحب کئی سالوں سے فرماتے آ رہے ہیں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب کے لیے آپ کو بلانے لگا ہوں۔ تمام احباب اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے، پورے خطاب کو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ ادھر ادھر دیکھنا بند کر دیں، کوئی بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے بلکہ مکمل توجہ کے ساتھ خطاب کو سماعت فرمائیں اور سنیں کہ حضرت صاحبزادہ صاحب آپ کو کیا سناتے ہیں اور ان کو اپنے دل کے اندر نقش کر لیں اور ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی عمل سے قبل زوردار نعرہ تکبیر۔ اپنی موجودگی کا احساس دلائیے، اپنی محبت کا احساس دلائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صاحبزادہ پیر مفتی محمد محب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد۔
تفسیر کا لام نے خوشی فرمائے سامنے عثمانیہ کے اندر انہوں نے جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی شریف کی توسیع بنائی اور مسجد نبی کو نئے انداز میں بنایا تھا، اس سنت کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے اس مسجد کو بنایا تھا، اس مسجد کو بھی صحابہ موسم کی ناصاری کے باوجود کیا اللہ کی محبت ہے کہ آپ یہاں اسی ذوق شوق سے دوسرا پچھلے سال آپ آئے، آج بھی آپ اسی ذوق شوق کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی ایک کے ساتھ، اس لیے سردی ہو یا گرمی، بارش ہو یا اندھیر، ہم نے تو اپنے آقا کا ذکر کرنا ہے، یہی ہمارے لیے سکون کا باعث ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والو آگاہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سبحان اللہ کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو مضطرب نہ ہو، جو پریشان نہ ہو۔ آپ چہروں پہ مسکراتے ہوئے چہرے آپ کٹور کے دیکھیں تو اندر سے اس کے ایک داستان ہوگی، غم کی ایک داستان ہوگی، اوپر سے مسکراتے ہیں لیکن پھر خون کیا شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس وقت مجموعی طور پر حضرت پیر صاحب کی ذات تشریف فرمائے اور بھی صاحبان بصیرت اہل ذوق جہاں پہ موجود ہیں، اس وقت امت مسلمہ پہ جو کڑی حالت ہے اور جس طرح بھی دیکھیں امت قسم ہے، اور خاص طور پہ جب ہم ادھر دیکھتے ہیں جو ہمارا قبلہ اول تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس کے کنارے پھر ترس رہے ہیں، اسلام دین ایوبی کو پکار رہے ہیں کہ آج اسلامی ممالک جب 55 اسلامی ممالک ہیں لیکن وہ غیرت کہاں سے ہو گئی۔ آج غزہ کے مظلوم ہم کو یہ بارش کے یہ چند دن کی بارش ہے اور اس کیفیت کے اندر آپ دیکھیں کہ نظام درم برم ہو گیا، لیکن جہاں پہ آتش اور آگ کی بارش کی گئی، جہاں پہ بارود کی بارش کی گئی، جہاں پہ آگ برسائی گئی، جن کے مکانات شہید کر دیے گئے، جو کھلے خیموں کے اندر سردی میں بھی بیٹھے رہے اور اب گرمی کے اندر بھی وہ بحال ہیں۔ دوستان گرامی قدر، میلاد پاک کا ایک لمحہ جو ہے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ امت آج اس نسبت کے اندر، اس زوال کے اندر، اس کیفیت کے اندر جب کہ ذلت اور پستی ہے تو ہر طرف سے اس کے سامنے ہمیں اور پھر لوٹ کے جائیں، اتنا پیچھے ہٹیں کہ 1500 سال پیچھے جا کے آقا کے قدموں سے آپ کے سبحان اللہ اللہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ شیر حضور سیدی فقیہ اعظم غم کی اس کیفیت کے اندر، پریشانی کی اس کیفیت کے اندر
اس رات کی اس کیفیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے پریشان دل سکون پائیں گے تو ذکر اللہ سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ذکر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے کیا مراد ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر کی مختلف صورتیں، کلمہ طیبہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ان سارے ذکروں سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا اے حبیب جعلتو کا ذکر من ذکری، کہ میں نے اپنے ذکر کا حصہ بنا لیا تیرے ذکر کا۔ سبحان اللہ۔ سمجھنا چاہو کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر یہ ہے، میں اس ذکر کو ذکر مانتا ہوں جس میں حبیب تیرا ذکر ہو۔ ومن ذکرنی فلم یذکرک فلیس له فی الجنۃ نصیب، کہ جو آدمی میرا ذکر کرے اور حبیب تیرے ذکر سے کہیں کترائے، تیرا ذکر نہ کرے، تیرا ذکر آئے تو بخل کرے، تیرا نام آئے تو بخل کرے، توحید کو یہ تو کرتا ہے۔ جب رسالت کی بات آتی ہے، جب آپ معبود کی عظمت کی بات آتی ہے، جب حضور کے میلاد کی بات آتی ہے، حضور کی نصر کی بات آتی ہے، حضور کے فضائل و شمائل و کمالات کی بات آتی ہے، وہ بخل کرے، وہ بیان کرنے کے اندر ہچکچاہٹ محسوس کرے۔ رب فرماتا ہے فلیس له فی الجنۃ نصیب، میں ایسا ذکر قبول نہیں کرتا اور ایسے بدبخت کو جنت میں جانے کا کوئی حق نہیں ملتا جو معبود تیرا ذکر ہے۔ پتہ چلا کہ انعام چاہتے ہو تو محمد عربی کے دامن میں آ جاؤ۔ اسی لیے ابھی آپ ناز سن رہے تھے، اللہ حضرت کلام الامام امام الکلام، اسی سکون کو تلاش کرتے ہو، کہتے ہیں جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے کو۔ جب اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، عاشق جو ہیں، محبت والے لوگ کہاں ہیں، وہ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں ارے اے رات تیرے دل کا پتہ چلا نہ مشکل، ڈھونڈ رہے ہیں تیرا دل کدھر ہے، آمد رضا کدھر ہے، بیٹھا یہاں ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بریلی میں بیٹھا ہے، لیکن کہتے ہیں تیرے دل کا پتہ چلا نہ مشکل، کہاں تلاش کیا، ادھر ادھر دیکھا اور درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ دیکھ کیسا پایا۔ حاضرین محترم، یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ آج کے اس پوری دنیا کے اندر جو کیفیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قافلہ شوق نہیں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ 1500 سالہ جشن میلاد النبی کا پیغام کیا ہے؟ ٹھوک نہیں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ جس آقا کا میلاد منا رہے ہو، سمجھنے کی بات ہے کہ آج میلاد کا تصور جو ہے وہ ہم نے کیا بنایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، لیٹیں لگانا، بلشتے سجانا، نعت خوانی کی محفلیں کرنا، حضور پر درود و سلام کی محفلیں برپا کرنا، جلوس نکالنا، یہ سارے خوشی کے انداز ہیں، لیکن عید میلاد النبی ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ جس آقا کے میلاد، اس آقا کے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیغام کیا ہے؟ باب مدینہ العلم حضرت علی مرتضیٰ کرم الدین، آپ نے کیا پیغام دیا؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 2-4 نعرے لگا لیں گے، جلوس نکال لیں گے، ہم 2-4 جلسے کر لیں گے، نہ نماز کی ہمیں ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی نیکی کی ضرورت ہے۔ یارو حضرت علی سے بڑھ کر کون ہے جس نے مصطفیٰ کی گود میں پرورش پائی؟ جن کی پیدا ہوئے تو پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ میں پڑی۔ اس علی سے بڑھ کر مزاج شناس رسول کون ہے؟ مزاج شناس رسول کون ہے؟ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ علی آپ بتائیں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں لو خشیت بین المسجد والجنت لفتہ المسجد، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ علی مسجد میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، ہم نے جنت کو بڑا آسان سمجھ لیا، جنت کی بات کرتے ہیں۔ جاؤ حضرت علی سے پوچھو جنہوں نے جن کے لیے وہ صحابہ ان صحابہ میں شامل ہیں، ان عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، ان خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، ان مقدس ہستیوں میں بھی شامل ہیں، اور صحابہ میں بھی شامل ہیں، آل بیت میں بھی شامل ہیں۔ وہ مزاج شناس رسول یہ نہیں کہتے کہ اب عمل کی چھٹی،
ہمیں اپنی ماں کی جنہیں رسول فرما دیں کہ یہ جنتی ہے، اب وہ اگر وہ اس کو تو چھٹی مل گئی کہ حضور نے فرما دیا جنتی. اب دنیا جو ہے، سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن زبان مصطفیٰ سے نکلی بات وہ غلط نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود جتنی زیادہ بشارتیں آئیں اتنا زیادہ علی مسجد میں. تو میں اگر مجھے پوچھا جائے کہ علی تو نے مسجد میں جانا ہے یا تو نے جنت میں جانا ہے، میں بغیر کسی سوچے سمجھے کہوں گا لفتر تو مسجد، مولا مجھے تو مسجد میں بھیج، مسجد میں بھیج. دوستان گرامی کی عزت، اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا احسان کیا، کتنے انعامات کیے. نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ایک بڑی نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. دوستان گرامی کے اندر ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ بزرگ ہیں جن کے قصیدے مولانا روم بھی پڑھے، اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو فرید الدین کا لقب دیا. تو وہ حضرت فرید الدین عطار تھے. انہوں نے کہا کہ فرید میرا نام ہے فرید الدین، پر میں خوش ہو کے اپنا لقب تجھے دیتا ہوں، آج کے بعد تو بھی فرید ہو. سبحان اللہ. اتنے بزرگ پائے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی درس نظامی کے اندر کا پہلا سوال ہوتا ہے. کسی بھی مکتبہ فکر کا بندہ ہوتا ہے، وہ جب تک وہ کتاب نہ پڑھے وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا. چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے پاند نامہ. نصیب ہے اس میں. اس کا پہلا شعر ہے مولانا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز کے اندر صوفیانہ پیغام دیا. کہتے ہیں کہ حمد بے حد مر خدائے پاک را، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آن کی ایماندار مشرک خاک. اس اللہ کی حمد، اس اللہ کی حمد، اس اللہ کی حمد بے شمار ہم نے. وہ اللہ جس نے ایک مٹھی خاک کی مٹھی کو یعنی انسان کو اس نے ایمان عطا کیا. اپنے بات انہوں نے بھی اپنے مضمون کو صحیح کہا، لیکن جب دور آیا، فتنے کا دور آیا، اس ملک پر انگریز مسلط ہوا. انگریزوں نے جب کہا دیکھا اس ملک کے لوگ جو ہیں ان کے دل میں حضور کی بڑی محبت ہے، ان کے دل میں حضور کی عظمت ہے. آپ نے اسلام کا سروے کروایا اور پھر اس نتیجے پر پہنچوں نے جو رپورٹ مرتب کی، انہوں نے کہا کہ جب تک دو چیزیں مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہیں، ان کی محبت قائم ہے، اس وقت تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے. پہلی بات کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ، اور دوسری بات جہاد. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو گھٹانے کے لیے، دلوں سے مٹانے کے لیے انہوں نے تاریخ پیدا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس طرح بنایا جائے. کہیں ایک جھوٹے خود کاشتہ پودے کو کاشت کیا گیا اور اس کو نبوت کا دعویٰ اس سے کرایا گیا. انگریز نے اپنی سرپرستی کی. لوگوں کے دلوں میں بتایا جائے، لوگوں کے دلوں کو بتایا جائے کہ نبی ایسا بھی ہوتا ہے. پھر نبی کا تصور، نبوت کا تصور گھٹایا جائے، پھر حضور کی عظمت کو گھٹا کر بیان کیا جائے. اور اسی کا پھر حضور کی عظمت کے ساتھ تعلق تھا کہ آل بیت اطہار کی عظمت اور شان کو گھٹایا گیا. ایک سازش کے ساتھ ایک تاریخ چلائی گئی کہ حضور کی نسبتوں کی قدر گھٹائی جائے اور یا اللہ کی عظمت کو کم کر کے پیش کیا جائے. ایک پوری سازش کے ساتھ دو تاریخیں یہاں پہ پیدا کی گئی. ایک طرف مرزا غلام محمد قادیانی کی صورت میں ایک شخص پیدا کیا گیا، اور دوسری طرف عرب کا ایڈیشن وہاں پہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو اس نے کتاب التوحید لکھی، اور اس کا اردو ایڈیشن جہاں پہ تقویۃ الایمان کے نام پہ یہاں پہ ایک کتاب لکھائی گئی، اور جس کے اندر یہ تصور دیا گیا کہ نبی ایک بھائی کی طرح. بس اتنا ہے کہ ہم چھوٹے بھائی ہیں اور بڑا بھائی. معاذ اللہ جب تصور نبی کا یہ دیا جائے اور تصور گھٹا کے یہ پیش کیا جائے، یارو کبھی کوئی اپنے کسی شریک کا بھائی کتنا بھی شان والا، بھائی کتنا بھی عظمت والا، بھائی اگر تھوکے تو کوئی بھائی اپنے بھائی کی تھوک کو اٹھا کے چاٹتا نہیں ہے، اپنے چہرے پر منتا نہیں ہے. لیکن قربان جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر
حدیبیہ کے موقع پر وہ تو عروہ بن مسعود کو بھیجا گیا تھا اور عروہ بن مسعود پر ایمان نہیں لائے تھے. آ کے مشاہدہ کیا, واپس جا کے کافروں کو کہا, قریش مکہ کو کہا کہ میں نے بڑے بڑے ملک پھرے, میں دنیا کی سپر پاور کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا اور وہاں جا کے میں نے ان بادشاہوں کو بھی دیکھا, ان کے درباروں کو بھی دیکھا, ان کے درباریوں کو بھی دیکھا, لیکن جتنا ادب میں نے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو حضور کا ادب کرتے دیکھا ہے, کائنات میں کسی کو اتنا ادب کرتے دیکھا. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. اب یہ اس بات کو میں بات میں کرتا ہوں, جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس فتنے کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو علامہ اقبال جسے اللہ رب العزت نے چشم بصیرت عطا کی تھی, علامہ اقبال نے اس بات کو ذکر کہا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ شیخ فرید تیری عظمتوں کو سلام, تم نے بات توحید کی تھی, لیکن اس دور کے جو تقاضے ہیں آج توحید کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. آج توحید اس کو کہا گیا کہ نبوت سے واسطہ کٹ کر توحید ہو, لیکن توحید کیا ہے؟ اللہ اس توحید کو قبول ہی نہیں کرتا, کوئی ڈائریکٹ کر تک پہنچے. رب تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ, پہلے محمد کو مانو, پھر رسالت کو مانو, رسول کو مانو گے پھر تو میری بات کرو. سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اپنے وقت کا بہت پڑھا لکھا انسان تھا علامہ اقبال, جس نے فلسفے کے اندر پی ایچ ڈی کی, غیروں نے اس کی عظمت کو تسلیم کیا. اتنا پڑھا لکھا انسان جو ہے اس نے وقت کے حالات کو تقاضے دیکھ کر کہا یہ تو توحید کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں. وہ توحید کیا ہے جس میں واسطہ ہے نبوت نہ ہو, حضور کے واسطے کے بغیر اللہ اپنی توحید کو بھی قبول نہیں کرتا. علامہ اقبال نے شیخ اطاعت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شیخ آپ نے جو کہا, لیکن اجازت ہو تو میں شعر کے اندر ایک لفظ بدلنا پڑا. سبحان اللہ, ایک لفظ کو بدلا اور شعر کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. علامہ کہتے ہیں ہم تو بے حد مر رسول پاک. سبحان اللہ. شیخ فرید نے کہا تھا کہ اللہ کی امر. اقبال کہتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر اللہ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ آج تو لوگوں نے توحید کر کے تصور ہی ختم کر دیا. کوئی ڈائریکٹ رب تک پہنچ سکتا ہے, اور جنہوں نے کوشش کی کہ ڈائریکٹ رب تک پہنچ گئے. زلزلہ آیا, قرآن کہتا ہے پہاڑ پر گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, ہمارے مجمع جا رہا تھا, ہم ڈائریکٹ رب تک پہنچنا چاہتے ہیں. رب نے کہا تم کون ہوتے ہو واسطہ نبوت کے بغیر میرے بات تک پہنچنے والے. زلزلہ آیا, سال پڑ گیا, گر گئے, مر گئے, 70 بندے جو تھے مارے گئے. دوستان گرامی کا توحید وہی بہت سارے. علامہ اقبال نے کہا ہم تو بے حق مر رسول پاک رہا. سبحان اللہ, آنکھ ایماندار رشتے خاک رہا. اللہ, ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, دلوں میں ایمان اللہ پیدا کرتا ہے, پر ایمان کا ذریعہ کیا بنا؟ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو رب کی پہچان. سبحان اللہ. اور رب اپنا تعارف کرواتا ہے, تو یہ نہیں کہتا. رب اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے؟ واللہ کی ارسل رسولہ, اور لوگوں مجھے تم دیکھ نہیں سکتے, ہے اللہ ہر جگہ, لیکن اللہ کوئی تو ہے جو نظامی ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے جو نظر نہیں آتا, لیکن اللہ ہے. رب نے کہا کہ بندو میری بات کا اگر صحیح چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک ذریعہ بناتا ہوں. میں نے اپنا ایک حبیب بنایا ہے جس نے محبوب کو دیکھ لیا, تو محبوب کی زلفوں کو دیکھے ہوئے, محبوب کے چہرہ پاک کو دیکھو گے, آقا کے حسن و جمال کو دیکھو گے, حضور کی مسکراہٹ کو دیکھو گے, حضور کے مبارک لبوں کو دیکھو گے, حضور کے دندانے مبارک کو دیکھو گے, حضور کے مبارک ہاتھوں کو دیکھو گے, پتلی پتلی پیاری انگلیوں کو دیکھو گے, حضور کی مبارک داڑھی کو دیکھو گے, حضور کے علام نچلا والے سینے کو دیکھو گے, حضور کے قدروں کو دیکھو گے, حضور کے قدروں کو دیکھو گے, حضور کی چال کو دیکھو گے, حضور کی رفتار کو دیکھو گے, حضور کی گفتار کو دیکھو گے, حضور کی آل بیت کو دیکھو گے, حضور کے صحابہ کو دیکھو گے. مر رہا قدر ہر حق محبوب اعلان کر دے, جس نے رب کو دیکھنا حق کو دیکھنا مجھے. سبحان اللہ, اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مرحبا, جانشین فقیر اعظم. زندہ باد. کوئی کاریگر جو ہوتا ہے
جب وہ اپنے فن کا تعارف کرواتا ہے وہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے فلاں کوٹھی تعمیر کی، فلاں عمارت اس نے تعمیر کی، فلاں مسجد میری بنائی ہوئی دیکھ لو۔ وہ وہی بات بتائے گا جو فن تعمیر کا شاہکار ہوگا۔ کوئی اور کاروبار کاری کرے وہ کہے گا میں فلاں ہوں، سائنسدان ہوگا تو وہ کہے گا میں وہ ہوں جس نے فلاں میزائل بنایا، جس نے ایٹم بم بنایا۔ وہ اپنا تعارف کروائے گا۔ رب کہتا ہے میں ساری کائنات کا رب ہوں، پر میں وہ تعارف اس ذات سے کرتا ہوں جس پہ مجھے بھی اسی تخلیق پر نام ہے۔ لوگوں اس کائنات کے اندر وہ سچا رب نے بات کرنا اس جگہ پہ اللہ نے بنایا ایسا، اس نے مصطفیٰ کو بنایا۔ اور قرآن کے اندر آپ نے فرمایا بس بدھا بن دے نہیں جا سکا، کہیں فرمایا بس شمس سے بدھا میں معبود تیرے چمکتے ہوئے چہرے۔ یار سورج جو ہے اس کائنات کے اندر روشنی کا سب سے بڑا منبع کون ہے؟ سورج سب سے بڑا منبع ہے۔ رات کا وقت ہو تو رات کے اندر چاند کی حکومت ہوتی ہے، چاند چمکنے والا ہوتا ہے، لیکن بتا دیا اللہ نے کہ لوگوں یہ چاند میرا بنا ہوا ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ قمر کو چاند کو نور بنایا، سورج کو ضیاء بنایا۔ رب کہتا ہے بے شک یہ میری قدرت کے کرشمے ہیں، پر یہ چاند جو ہے کہ جب میرا مصطفیٰ پیدا ہوا تھا ہاتھ کدھر جاتے تھے آسمان پہ چاند ادھر اور علماء بیٹھے عربی کا قاعدہ یہ ہے تقدیم معقول تاخیر یفید الاسد، جس کا درجہ بعد میں مالا الہ کا الہ کا پیچھے ہونا چاہیے جان موجود الہ پہلے کا کیوں بتایا کہ جدھر حضور کی انگلی اڑتی تھی چاند ادھر ہی چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے بعد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں کا کلو قد جاءکم من اللہ نور۔ رب نے کہا کہ میری رات کا نظر دیکھنا ہے، میرے مالوں سے دیاب کی مدد کو دیکھنا ہے، میں نے نور سراپا بنا کے بھیجا ہے، اس نور کو دیکھنا ہے۔ تو دنیا والوں تمہارے بچے جو ہیں بڑے سے بڑا تو یہی ہوگا، کسی کے کھلونے امریکہ سے آئیں گے، کسی کے لندن سے آئیں گے، کسی کی یورپ کی جاپان کی مارکیٹوں سے آئیں گے، کسی کے کسی اور مارکیٹ سے آئیں گے۔ رب نے کہا کہ میری تخلیق کا شاہکار ہے، جہان نہیں یہ میرا منر ہے، اس کے لیے کھلونا بھی آسمان کا تندور۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ چاند کا گھوڑے میں تھی۔ اس بات کو حضرت عباس کی روایت کرتے ہیں، اس بات کو حضور کی رضائی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ بھی اس کو بیان کرتی ہے کہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے حضور کو گھوڑے پہ عرب کی کھلی وہ فضائیں، رات کا وقت ہوتا کھلی فضا میں سوتے تھے، اوپر چاند 14ویں رات کا پوری تابانی کے ساتھ جگمگا رہا ہوتا، ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچے جس طرح کھیلتے ہاتھ ہلاتے جدھر ہاتھ ہلاتے چاند ادھر ڈوب جاتا تھا۔ دوستان گرامی قدر نبی جو ہوتا ہے اپنے اعلان نبوت کے بعد جو ایسا کام دکھایا ہے عقل بن رہے ہیں، جو عادی طریقے سے اس کا کرنا محال ہو، وہ کام نبی کرے اعلان نبوت کے بعد اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ کا معنی کیا ہے؟ عاجز کر دے گی بات۔ کیا معنی ہے؟ عقل عاجز ہو جاتی، عقل کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یارو یہ جو انگلیاں ہیں وہ کہنے والوں تمہیں کس منہ سے کہتے ہو؟ نبی بھائی کی طرح ہے، اور نبی کی شان یہ تمہاری انگلیوں کو چیرا جائے تو خون نکلے گا، اور محمد عربی کی انگلیاں وہ ہے کہ اگر پیالے میں رکھ دیں تو حوض کوثر کے ساتھ رات کا قائم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ پیاسے ہیں، تشنگی ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آقا اقبال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں پیالے میں رکھی، چاہتے تو ویسے بھی ہو جاتا، لیکن پیالے میں رکھ کے امت کے لیے ایک پیغام دیا کہ امت جب بھی کوئی کام کرنا ہو کسی کام کو بڑا نہ سمجھو، ہوا نہ بنا لو، لیکن کچھ وسائل پیدا کرو، ہیلا کرو گے تو وسیلہ پکڑو۔ حضور نے چکا تھوڑا سا پانی، کتنا پانی تھا؟ کہتے ہیں انگلیاں بھی نہیں ڈوب رہی تھی، کتنا سا پانی تھا؟ حضور نے کہا جتنا پانی ہے وہ لے آؤ، پھر نظر آنا۔ سبحان اللہ
پاس معمولی وسائل ہیں، تو وسائل اکٹھے کرو، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، وہ تبرار رکھو اور جتنے بھی کام ہیں کسی کے پاس 1000 روپے ہے تو 1000 روپے لے کے بیٹھ جائے اور پھر اللہ کی بات کر میرے مولا میرے پاس تو یہی تھا برکت تو دلا دے۔ دیکھنے والے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو یہ انگلیاں رکھی پھر ہوا کیا کہ ان انگلیوں میں سے پانی کے چشمے یوں پھوٹنے لگے۔ اس میں علماء نے بات کی ہے، کسی نے کہا کہ دم دم کا پانی افضل ہے، کسی نے کہا کہ حوض کوثر کا پانی افضل ہے، محققین علماء نے کہا کہ دم دم کا پانی بھی اپنی جگہ پر شاندار ہے، کوثر کا پانی بھی، حوض کوثر کا پانی بھی آتا ہے، پر ساری کائنات میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کی پیاری انگلی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، 5 انگلیاں حضور نے رکھی، ہمارا بھائی پنجاب کی اللہ حضرت بولے، امام عشق و محبت بولے، انگلیاں ہیں خیر پر ٹکڑے پیاسے ڈھونڈ کر ندیاں پنجاب رام کی جاری ماں۔ سبحان اللہ، تکبیر اللہ نبی اعلان نبوت کے بعد جو موجودہ ہو اس کو کہتے ہیں موجودہ، اور اعلان نبوت سے پہلے جیسے حضور بستر میں کوئی لاتے ہیں پیدا ہوئی موجودے کیا تھے، دنیا بھر کے بت گر گئے، پتہ چلا یہ انقلاب ہے پوری کائنات کے اندر دنیا کے نظام کو بدل دے گا، کتوں کی سرپرستی ختم ہو جائے گی، کتوں کو توڑنے والا اور توحید کا بول بالا کرنے والا نبی آتا۔ سبحان اللہ، پوری دنیا کے اندر 1000 سال سے فارس کے اندر ان کا آتش کبا الاؤ روشن تھا، 24 گھنٹے کبھی بجھتا نہیں تھا، 1000 سال سے جب آتا حضور کی رات ولادت کی آئی ساری کی ساری آگ بچ گئی۔ اللہ دنیا کی سپر پاوریں 2 پاوریں تھی سپر، ایک کیسر کی اور ایک کسرا کا۔ کسرا کا جو سلطان سلطنت تھا وہ ایران تھا اور کیسر کا جو ہے ملک شام تھا۔ اب کبھی آپ نے غور کیا کہ حضور کی جب ولادت ہوئی اس وقت ایک کیا عادت بات ہے کہ نور چمکا اور وہ نور کہاں پہنچا؟ وہ نور ملک شام کے محل نظر آئے سبحان اللہ، اور جب کسرا کی بات آئی تو وہاں پہ زلزلہ آیا، وہ تو گر گئے دنیا کے، کسرا کے اندر محل جو تھا اس محل کے 14 ٹکڑے گر گئے، اور وہ محل جن لوگوں نے بغداد شریف کو دیا ہے تو دیکھ کیا ہے، میں نے زیارت کی ہے بغداد شریف کی، میں اس ایمان کو دیکھنے کے لیے خاص طور پر گیا۔ یہ کتنی آپ کی مسجد ہے، اس سے بھی 1.5 دگنی مسجد ہو، دگنی جگہ ہو، کتنی چوڑی اس کی دیواریں، کتنی چوڑی دیواریں ہیں، پر جب حضور کی ولادت کی رات آئی تو اس طریقے سے وہ پھٹ گئی دیوار کہ آج بھی اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، دیواریں سے پھٹی، کتنی چوڑی دیوار، وہ کیا چیز تھی جب سے پھٹی؟ اصل میں اس میں بھی اشارہ تھا کہ یہ بڑا جب ایک وقت آئے گا حضور کے نامہ گرامی نامہ پہنچے گا، یہ توہین کر کے پھاڑے گا۔ حضور نے پہلے ہی رات میں بتا دیا کہ تو محمد کی شان کیسے گھٹائے گا، تیرے محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ایک جھٹکا کے برداشت نہیں کر سکتا، تیرا اور ادھر روم کے اندر کیسے جو تھا وہ اہل کتاب تھی، اور اہل کتاب جو ہے ان کی کتابوں کے اندر ذکر حضور کے 2 نام آئے، ایک نام ہدایت خدا اور ایک نام حضور کا نور۔ وہ نور ان میں تعارف تھا حضور کا نور کے نام سے، اس لیے مکہ پاک سے نور کی لاٹھی نکلی اور ملک شام پہنچی، تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری کتابوں میں جیسے نور کا ذکر ہے، آج وہ نور دنیا میں آ گیا۔ سبحان اللہ، بات کر رہا تھا کہ نبی کے اعلان نبوت کے بعد اگر خلاف عادت کوئی چیز ہو تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ موجودہ۔ اور اعلان نبوت سے پہلے جیسے حضور نے چاند پھیر دیا، جیسے دنیا بھر کے بت گر گئے، جیسے ایمان کسرا پھٹ گیا، 14 کنگرے گر گئے،
دنیا بھر کے اندر یہ سارے کے سارے واقعات حضور پذیر ہوئے. اور مکے میں بیٹھ کر حضور کی دائیوں نے بھی حضور کی اماں جان کے ساتھ بیٹھی تھی, انہوں نے بھی مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے معاملات دیکھ لیے. یار مسجد کے اندر ہم بیٹھے, باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا, باہر کیا ہے, اوپر چھت ہے, ادھر بھی دیواریں ہیں, ادھر بھی دیواریں ہیں. اور حضور کا جو جہاں حضور کا میلاد ہوا تھا وہ جگہ آپ دیکھیں وہ تو ہے پہاڑوں میں گری ہوئی, اونچے اونچے پہاڑ ہیں. وہاں اگر بندہ دیکھتے وقت بھی کھڑا ہو اور پہاڑوں سے پار نظر نہیں جاتی. لیکن یہ رات کا وقت تھا, کمرے کے اندر حضور کی ولادت ہوئی. حضور کی اماں جان تو اماں جان ہے, ان کے پاس حضرت شفا مائی شفا بیٹھی تھی. وہ کہتی ہیں کہ آقا کا نور اتنا چمکا کہ دیواریں ہار نہ رہی, دیواروں کو چیر کے وہ نور نکلا اور ہم نے بشر بھی دیکھ لیے. سبحان اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں, اعلان نبوت کے بعد اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور نبی کا نبوت کے اعلان سے پہلے جو جناب عالم بعد اس کو کہتے ہیں ارہاس. اب ارہاس کو کہتے ہیں. آج نماز کو یہ بھی تو پڑھیں معجزہ, تو آپ کو پتہ ہے کہ معجزہ کیوں کہتے ہیں, معجزہ کس کو کہتے ہیں جو عقل حاضر ہو جائے. تو ارہاس کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کے اعلان نبوت سے پہلے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, ارہاس کہتے ہیں. ارہاس کا معنی کیا ہوتا ہے, ارہاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہے رے را ہا ہا لاہور والی دوریہ, را ہا اور سوال, یہ معنی ہے ارہاس کا. اس کا معنی ہوتا ہے بنیاد. کیا معنی ہوتا ہے؟ بنیاد. معنی کیا بنا کہ دنیا والوں یہ بندہ جو آیا ہے میں نے بھیجا ہے, بنیاد ڈال دی ہے کہ اس کی آنے کی خیر و برکت کا دھوپ, سبحان اللہ. جس کی بنیاد پہلی یہ نکلی ہے, شان والی ہے کہ دنیا کے اندر انقلاب آ گیا. جب یہ نام نبوت کرے گا تو پھر اس کی آنے والی کی عظمت اور شان کیا. سبحان اللہ. کہ یہ بات یہ کر رہا تھا کہ علامہ اقبال نے اس دور کے اندر نبض سناتا اور کہا کہ آج کے دور کا فتنہ یہ ہے کہ تعلق پر رسول کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے پھر تشکیک پیدا, شک پیدا کرنا اور قرآن سے رابطہ کاٹنا. دوستان گرامی قدر, انہوں نے کہا ہم تو بے حق مر رسول پاک رہا آنکھ ایماندار مجھ سے کھاک رہا, اگر ہمیں ایمان ملا تو محمد حبیب سچے. سبحان اللہ. اور ایمان ملا تو حضور کے سچے, اور رب رحمان ملا تو حضور کی اے کا آمد پاک کا فیض تھا, ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے. رب کا تعارف ہوا تو رب اپنا تعارف کرواتا ہے. والذی آرف النبی یا رسول والذی ارسل رسولہ بالہدی. وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہو, میرا تعارف کرانا چاہتے ہو تو کیا کرو, میرے حبیب کو دیکھو. سبحان اللہ. میرے حبیب کو دیکھ لو. اور جب رب اپنے ربوبیت کی بات کرتا ہے, رب ہونے کی بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے, فلا و ربے کا, سبحان اللہ. فلا و ربے کا, وہ ساری کائنات کا رب ہے. اور جب حضور کی ولادت سے پہلے مکہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں والے آئے تھے, لشکر لے کر آئے تھے, ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے تھے. اللہ رب العزت نے سارے واقعے کو قرآن میں سورہ حدید کے اندر سنایا اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا, الم تر کیف فعل ربک. سبحان اللہ. کیف فعل, امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ربوں کا کہنے کے یہاں مقصد کیا ہے. فرمایا کعبہ تو ہے, اور بھی واقعات ہوتے رہے, اور بھی واقعات ہوتے رہے, اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. کعبے پہ حملے بھی ہوں گے, کعبے کو گھیرنے والا بھی آئے گا. تم نے فرمایا کہ ایک ٹیڑھی ٹانگوں والا حشی ہوگا, کعبے کو گھیرے گا. کعبے پہ حملہ آور بھی ہوئی. حجاج بن یوسف جدید نے بھی منع کروایا تھا, کعبے کی دیواریں بھی توڑی گئی, لیکن کبھی رکاوٹ نہیں ہوئی. آج ہاتھی والے جو تھے ان کے لیے اوپر کا تعبیر کیوں آئے تھے, رتبے کا. اے ابھی تیری ولادت ہونے والی تھی, تیرے صدقے میں تیرے رب نے خرچ کیا اور بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ کی میلاد ہونے والا ہے. یہ کعبے کو توڑنے آ گئے.
تیری ولادت کا موقع ہے، 40 یا 50 دن پہلے کی بات، میرے حبیب کی ولادت ہونے والی ہے، تم ہوتے کون ہو؟ میرے حبیب کے میلاد کے دنوں میں تم آ کے، جشن کے موقع پر تم آ کے یہاں پہ تم خرابی پیدا کرو۔ پھر انجام دیکھتے ہوں تو سارے کے سارے ہاتھی کو اٹھاتے ہیں، اس کا نام تھا محمود، بڑے ہاتھی، اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھتا نہیں، مارتے ہیں، اٹھتا نہیں، اس کے سر میں چبوتے ہیں سیکھیں، پھر بھی نہیں اٹھتا، ادھر منہ کرتے ہیں بھاگ پڑتا ہے، جمل کی طرف منہ کرتے ہیں بھاگ پڑتا ہے، دوسری طرف منہ کرتے ہیں بھاگ پڑتا ہے، کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، مکے کی طرف رخ جاتا ہے، زمین پہ لیٹ جاتا ہے۔ بتا دیا گیا، وہی سے بتا دیا گیا کہ تم کون ہوتے ہو؟ وہاں تو محبوب میلاد والا محبوب بیٹھے، سبحان ان کا اللہ، میلاد ہونے والا ہے، وہ اپنی اپنا جان کے شکل اثر میں ہوں، اور تم یہ کام نہیں کرو۔ امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ جلالین کی تفسیر کے اندر لکھا، فرمایا وہ ہاتھی جو تھا محمود، سارے کے سارے ہاتھی ڈیتھ ہو گئے، پر وہ ایک ہاتھی باقی ہے، اس لیے کہ باقی ہاتھی جو تھے وہ اپنے سواروں کے اشارے پر بھاگ رہے تھے، کعبے کی طرف اٹھ کھڑے تھے، دوڑے، یہ لیٹ گیا تھا، رب نے اس کو بچا لیا، اور جو حملہ ہونے والے تھے ان کو نیست و نابود کر۔ دوستان گرامی قدر، یہ سارے کے سارے واقعات ہوئے، اب بات میں کر رہا تھا کہ ان کا میلاد ہے، اس کے لیے ایک دو باتیں حدیث کی روشنی میں کر کے آج کا یہ فتنہ ہے کہ سارے کے سارے اشکال کو ہوتے ہیں حضور کی ذات پر ہی۔ اپنی بات ہو، کبھی کسی نے پوچھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ لڈو بانٹ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، پھولوں کے گلدستے آ رہے ہیں، کبھی نہیں سب پوچھیں گے کہ یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے، سال گرہ مناتے ہیں، کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کیک کاٹنا جائز ہے یہ نہیں جائز ہے، اور جب حضور کے میلاد کی بات آتی ہے تو وہاں فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، یہی صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، لیکن ترمذی شریف کے اندر ایک بڑی عجیب ہے۔ ترمذی شریف ریاستہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اور اس کے اندر کتاب و تفسیر سورہ مائدہ کی تفسیر کے اندر واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک یہودی آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سبحان اللہ، ابن عباس کون ہے؟ یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو خدمت کرتے تھے، کبھی وضو کروا دیا، کبھی حضور کے ساتھ نماز پڑھ لی، رات کو حضور سے تہجد کے لیے بھی پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن وضو کروایا دریائے رحمت جوش میں۔ سبحان اللہ، دوستوں وقت ہوتا ہے، وقت، صحیح وقت، صحیح بندہ، صحیح موقع ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کے نتیجہ میں صحیح ہے۔ سبحان اللہ، وقت صحیح ہو، وہ بندہ حضرت ابن عباس حضور کو وضو کروایا، اور وضو کروا کے آج ہمارا حال یہ ہے، پیروں کے پاس آتے ہیں، پیر سے بھی بیٹھے ہیں، پیروں کے پاس لوگ آتے ہیں دعائیں بڑی کرواتے ہیں، پیر کی دعا کرو، پیر کی دعا کرو، دعائیں کرواتے بڑی ہے، لیتا کوئی نہیں، دعائیں لینے والا کوئی کوئی ہوتا ہے، دعائیں کروانے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔ صحابہ وہ تھے جو دعائیں کرواتے نہیں تھے، دعائیں لیتے تھے۔ سبحان اللہ، فرق کیا ہے؟ دعا کروانا جو بھی ہے دعا کرو، دعا کرو، اور دعا لینا کیا ہے؟ زبان پہ کچھ نہیں بولنا، بس خدمت کرتے جائیں، مظلوم کو خوش کر دیں۔ ایک دن مظلوم اتنا راضی ہو جائے کہ دل سے اس کے دل کی دعا نکلے کہ جا اللہ تیرا ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، وہ ربیہ بھی تو وضو کرواتے تھے، کبھی کہا تھا یا رسول اللہ دعا کریں؟ نہیں، یہاں تک کہ جس رات جس دن ان کی شادی ہوئی، اور شادی والی رات بھی انہوں نے کہا کہ میری ساری زندگی گزر گئی، کبھی تہجد کے وقت ایسا نہیں ہوا کہ حضور باہر نکلے ہو، میں پانی لے کے رکھ رہا، آج کی رات اگر مس ہو گئی بہت بڑی معلومی ہوگی۔ شادی والی رات بھی آدھی رات کو حضور اٹھے تھے، دروازے پہ پانی کا لوٹا لے کے بیٹھے، سبحان اللہ، پھر دریائے رحمت جوش میں آیا، آقا نے فرمایا سن مانگ لے کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی پھر کون تھے؟ چشم پر گرتا ہے، حضور کے خیر یافتہ تھے، دنیا نہیں مانگی، اقتدار نہیں مانگا، مال و دولت نہیں مانگا،
सोना चांदी नहीं मांगी, मांगा तो क्या मांगा, असअलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह। सुभान अल्लाह। ये मांगने वाला जो होता है ना, ये भी एक शुरू है। हर बंदा नहीं होता, कुछ बंदे ऐसे उसको कह दें तो वो मांगे ऐसा कि सारा कुछ ज़ाया करते हैं। क्या मांगे? उन्होंने मांगा तो क्या मांगा, एक जुमला मांगा, असअलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह। या रसूलल्लाह, मैं जन्नत में भी आपकी रिफ़ाक़त चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। जैसे जहाँ हजूर के करीब खड़ा होकर वज़ू करा, जन्नत में भी हजूर का कुर्ब चाहता हूँ। इसमें मांग क्या लिया, ईमान पर साबित करनी मांग ली, इस्तिकामत वाला ईमान मांग लिया, खात्मा बिल खैर मांग लिया, जन्नत मांग ली, जन्नत का सबसे ऊंचा और आला मांग लिया। सुभान अल्लाह। भाई जहाँ हजूर होंगे उससे बड़ा दर्जा कौन सा होगा, असअलुका का मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह। आज उसके बाद होते ये एक लंबा मजबूर है और तरबिया हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने वुज़ू करवाया, दरियाए रहमत जोश में आया, वुज़ू करके हजूर खड़े हुए, हजूर ने हज़रत अब्बास को, इब्ने अब्बास को करीब किया, फरमाते ज़मानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर ने अपने सीने के साथ लगाकर कि हजूर ने खैर अता फरमाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब, कि अल्लाह इसको कुरान का इल्म अता कर दे, सुभान अल्लाह। इसको कुरान का इल्म अता कर। दुआ करने वाला कौन है, जिसकी दुआ रद्द होती नहीं, जिसको दुआ के लिए हाथ उठाने की भी आदत नहीं है, दिल में क्या आए, इजाजत नहीं पढ़कर, इजाजत कहते कबूलियत, आला हज़रत कहते हैं, इजाजत नहीं पढ़कर गले से लगाया, बड़ी दास से दुआए मोहम्मद और नमाज पढ़ रहे थे, जोर की नमाज का वक़्त था, दिल में ख्याल आया किबला बदल जाए, चेहरा ऊपर उठाया, रब ने अज़ान को कुरान में मक़बूल कर दिया, जिब्रील आए, या रसूलल्लाह काबा बदलने चाहते थे, हजूर ने कहा होगा जिब्रील नमाज तो पूरी कर रहे थे, कहा रब कहता है कि प्यारे तेरे दिल में ख्याल आया, नमाज पढ़ तो पूरी होते रहे, पहले तेरा ख्याल पूरा कर। सुभान अल्लाह। नमाज का आपने हुमायूं कलाम बैठे, हुमायूं कलाम ये मौलाना मशहूर से ये और इनके साथी मेरे पास गए, मैंने इनको कहा था यार मैं 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ, तो आप मुझे ना बुलाएं, इसलिए कि आजकल का दौर है, हर बंदा चाहता है नए नए मौलवी हैं, नए नए खरीब हैं। ये गाज नहीं, हमारे बंदे जो हैं 10 की नमाजी हैं, वो बड़े दौर से सुनने वाले हैं, और आज अलहमदुलिल्लाह देख रहा हूँ कि आप इस तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह पाक आपके इन जज्बों को सलामत रखे। तो नमाज के लिए अगर टाइम भी बदलना हो, एक दिन पहले ऐलान होता है रात कल नमाज का टाइम बदल रहा है, काबा बदल रहा है, काबा बदल रहा है। ऐसा नहीं कि रात फरमाए कि अच्छा महबूब कल के ऐलान कर देना कि कल से काबा बदल जाएगा, नहीं, इधर ख्याल आया, इधर ऊपर चेहरा उठाया। यहाँ एक और हदीस भी सुन लें, हदीस पाक में आता है कि हजूर ने फरमाया कि जो बंदा नमाज पढ़ के ऊपर देखे, कोई बंदा नमाज पढ़, यार क्या हजूर का मकाम क्या है, हम क्या मुकाबला क्या है उनका। हजूर फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा नमाज में ऊपर देखे तो अल्लाह इतना नाराज होता है कि अल्लाह कहता है तेरी आँखें ना ऊपर करूँ, और तू होता कौन है ऊपर देखने वाला, मैंने एक ही मामूम बनाया है जिसको जो चेहरा ऊपर उठाए तो उसकी अदाओं को कुरान में सुभान अल्लाह। और कौन है किसकी जरूरत है, मेरी तरफ ऊपर देख के नमाज पढ़ते हुए, और नमाज मेरे साथ मेरी तरफ मेरी नमाज पढ़ रहा है, खुशबू खुदू के साथ नमाज पढ़े, इतनी जरूरत क्यों ऊपर देखे। और जब मुस्तफा के ऊपर देखते हैं तो रब को ये बात पसंद आती है, बात को शुरू कर बदलना किबला है, और मजबूर को शुरू कर दे का दिन रहा तकल्लुब बदल का फिर तमाम। भाई पूरा एक मजबूर है, नया एक कानून बदल रहा है, काबा तब्दील हो रहा है, इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है, चेंजिंग आ रही है, लेकिन अल्लाह को इज्जत है इस मजबूर को शुरू कहाँ से किया। भाई कुरान को इस खास तक बात तो इतनी थी
کہ حضور نے کہا قبلہ بدل جائے، دل میں خیال آیا تو اللہ کہتا بدل تیرا قبلہ آج سے کعبہ بنا دیا، پر نہیں پہلے پوری طویل بنائی، پورا 1.5 فٹ پہلے طویل بنائی، اور طویل کیا بنائی؟ سایکون الصفا، وہ پیارے جو تیرے اوپر اعتراض کرے، قبلہ بدلنے کو اعتراض کرے، تیری شان پر اعتراض کرے، سو وہ صفا کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا دانشور کیوں نہ ہو، اگر تیری ذات پر اعتراض کرے پاگل کر دے، وہ جتنا بڑا پڑھا لکھا کتنی عمر کے بعد سایکون الصفا بات یہاں سے شروع کی، اور پھر جب کعبے بدلنے کی بات شروع کی کہاں کا قادر رات تکلم و بدل کا تمام پیارے تیرا وہ پوچھا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمیں تانا دیتے ہیں جب جو مولوی ہیں یہ سارے سنی مولوی کیا کرتے ہیں، ہر وقت حضور کی زلفوں کی بات، ان کے نام خان بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی چہرے کی بات کرتا ہے، زلفوں کی بات کرتا ہے، حضور احسان کی حضور کی سلام پڑھتے ہیں تو پھر بھی حضور کے چہرے کی بات، حضور کی زلفوں کی بات، یارو ہم کیا کریں، ہمارا رب ہی تو یہی کرتا ہے۔ اور رب نے قرآن کا مضمون تھا بیان کیا کعبہ بدلنے کا، قادر رات تکلم و بدل کا سما، بات کو شروع کیا پیارے تیرا چہرہ دیکھ کے۔ اب مجھے ذہن میں خیال آیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا بات قبلے بدلنے کی تھی، اللہ رب العزت نے قرآن میں اور جگہ پر بھی حضور کے چہرے کی بات کی، اس مقام پر چہرے کی بات کیوں کی؟ فرمایا ہاں اس لیے کی ہے، بدل رہا ہے کعبہ، بات ہے نماز کی، تو میں اس میں اشارہ کر دوں کہ دنیا والوں اپنی نمازوں پہ گھمانڈ نہ کرنا، میں ہر بندے کی نماز قبول نہیں کروں گا، نماز اس کی قبول کروں گا جو نماز پاک سے پڑھے، چہرہ مصطفیٰ کا دھیان کرے۔ سبحان بھائی نماز نہ کیے پر رب کیا فرماتا ہے، قدر نماز تکلم و بدل کا، قیامت کا قرآن پڑھا جائے گا، محرابوں میں کھڑے ہو کے نماز کے اندر امام نماز پڑھائے، یہ رکوع پڑھے، بات خطبوں کی بھی ہوگی، چہرہ مصطفیٰ کی بات بھی ہوگی۔ رب نے کہا نماز میری ہے، پر اشارہ سمجھ لو میں نے بات کی چہرہ مصطفیٰ سے، سمجھ لو دھیان کر لو کہ نمازیں پڑھو، نمازوں پہ دھیان رکھتے ہو تو نماز کرتے ہو، اور نماز قبول اس کی ہوگی جو نماز پڑھے دل میں مصطفیٰ کا دھیان ہو۔ ہم اس عقیدے والوں کے اس برے کلمات کے ہم اس کے قائل نہیں جو کہتے ہیں کہ نماز میں اگر حضور کا دھیان آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پیر تو یہ کہتے ہیں، بابا فرید الدین کے پیر خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں ہر کس کے در نماز نہ پیر جمالے تو فتویٰ امید ہم کی نماز اس کرا۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے اندر مصطفیٰ کے جمال کو نہ دیکھے، حضور کے جمال کا تصور نہ کرے، اور تصور کرے گا تو کہے گا نا سلام علیکہ ایھا النبی ہو، اے جان کے قریب تیرے اوپر سلام۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نماز اسی قبول ہوتی ہے۔ دوست سارے گرامی کو میرے خیال کرنے وقت کو اجازت دے گیا ہوں، آخری پیغام اس کا یہ کہ حضور تو اتنے کریم ہیں، حضور تو اتنے مہربان ہیں، حضور تو اب ہمارا حال کیا ہے، میلاد کا جلوس ہوگا، گلیاں بھی سجیں، گلیوں کی صفائی بھی ہوگی۔ میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی کہ گلیاں بھی صاف کریں گے، اور گلیوں سے کس سے گزرنا ہے، ہم نے خود گزرنا ہے تو ہم گلیوں کو صاف کر رہے ہیں۔ حضور کا پیغام بھی سنیں، حضور فرماتے ہوں گے کہ لوگوں تم نے جن گلیوں سے گزرنا ہوگا ان کی تو صفائی کرتے ہو، ان کو تو تم آراستہ کرتے ہو، اور جو میری گزر گاہ ہے، دل گزر گاہ ہے، اب ہم نبی اولا بالمؤمنین بن انفسہم، جو جان سے قریب نبی ہے وہ کبھی دل کو بھی خاص کیا ہے کہ مصطفیٰ کی جلوہ گاہ بن سکے، کبھی تم نے نگاہوں کو بھی پاک کیا ہے یعنی مصطفیٰ کے جلووں کو سمیٹ سکو۔ ہماری آنکھیں دل میں کہاں اور حالات ایسے بن گئے جدھر جائیں شیطانی ملازم نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ کاش ہم اپنی نگاہوں کو پاک کر سکیں اور اتنی پاک کر سکیں کہ یہ نگاہیں اس قابل ہو جائیں کہ گنبد خضرا کی بچی کے جلووں کو اپنی نگاہوں میں دیکھ سکیں۔ ان رخ مصطفیٰ کا ہم ذکر تو کرتے ہیں، کاش اپنے دلوں سے غیروں کے بتوں کو نکال کر آقا کے آنے پر بت گر گئے تھے، ہم حضور کا میلاد بھی منائیں، حضور کی آمد کے نعرے بھی گائیں، اور دلوں میں ہم نے جو بت سجا کے رکھے ہوئے انانیت کے بت، تکبر کے بت، خواہشات کے بت،
نفس اور شیطان کے بت کاش ہم ان بتوں کو بھی توڑیں اور بن کی دنیا کو اس طرح سجائیں کہ مصطفیٰ کریم کی جلوہ گاہ اللہ ہمیں حقیقی میلاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کا میلاد کیا ہے؟ غریبوں کی حمایت کرنا، فقیروں کی حمایت کرنا۔ آج سیلاب کے اندر ایک بلا کے اندر لوگ مبتلا ہیں، ان اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، ان کو بے سہارا لوگوں کا کھڑا کرنا، اپنے پڑوسیوں کے خلاف سے سلوک کرنا، جھوٹ نہ بولنا، کاروبار کے اندر دو نمبری نہ کرنا، یہ ساری تعلیمات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اگر یہ تعلیمات کا عمل نہیں کرتے تو ہم میلاد کا نام تو لیتے ہیں لیکن میلاد والے کے طریقے پر نہ چلے تو یہ ہمارا میلاد نامکمل ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے کام کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے